کی طرف وہ رحمت برسنے والی تھی جس کی منتظر اور پیاسی یہ پوری دنیا تھی، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس رحمت والی بارش کا منتظر تھا، اس ابر رحمت کا منتظر کائنات کا ہر ذرہ تھا۔ زمین منتظر تھی، آسمان منتظر تھے، فضائیں ہوائیں منتظر تھی، زمین و آسمان کی بلندیاں اور بستیاں بھی منتظر تھی۔ اللہ اکبر، نباتات منتظر، جمادات منتظر، حیوانات منتظر، اللہ کی قسم بر و بحر کی ہر چیز منتظر تھی کہ وہ ابر رحمت برسے اور ہمارے حالات تبدیل ہو جائیں۔ اللہ کی قسم اس بہار کی ہر کسی کو ضرورت تھی، اللہ رب العالمین نے وہ بہار عطا فرما دی، اور جناب ہر طبقہ انسانی اس بہار کا منتظر تھا۔ توجہ میری طرف رہیے، اللہ اکبر، میرے مالک کائنات کے آنے کا ہر طبقہ منتظر، یتیم بھی منتظر تھا، مسکین بھی منتظر تھا، بیوہ عورتیں بھی منتظر تھیں، یہ لڑائیاں لڑنے والے منتظر تھے، زمین پر فساد برپا کرنے والے منتظر تھے۔ اللہ اکبر، اسی طرح میں اگر یہ کہوں کہ یتیم منتظر تھا، اس میں بات غلط نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مالک کائنات نے خود اعلان فرما دیا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا یہ واقعہ نہیں ہے کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا پھر آپ کو ٹھکانہ عطا کیا؟ اسی لیے رسول اکرم رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان نبوت سے یہ بات اور یہ الفاظ نکلوائے، اللہ رب العالمین نے نکلوائے۔ کیا فرمایا؟ میرا محبوب اعلان کر دو، کیا اعلان فرمایا؟ انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا۔ اللہ اکبر، یتیم منتظر تھے، اور یتیم اس وقت بھی اور آج بھی کائنات کے اندر سب سے مظلوم طبقہ ہے اور سب سے کمزور طبقہ ہے، جو کہ احساس کمتری کا شکار بھی ہو جاتے ہیں حالات کی وجہ سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے میرے محبوب کی زبان نبوت سے جہاں سے موتی نکلتے جب وہ منہ کھلتا، اللہ کی قسم روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام جب تبسم فرماتے کلیاں بھی شرما جایا کرتی تھی، ان کلیوں والے دانتوں کے اندر سے اس خوبصورت منہ سے جس منہ کے متعلق رب نے فرما دیا، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، جب بھی بولتا ہے تو ہماری مرضی کے مطابق بولتا ہے، اس منہ سے یتیم کے بارے میں نکلا، فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنۃ ہکذا۔ اللہ اکبر، آپ اگر عربی سمجھتے ہوتے تو آپ جھوم جاتے، آپ کو سرور آتا، اتنے خوبصورت الفاظ امام کائنات علیہ السلام نے یتیموں کے لیے ارشاد فرمایا، چونکہ خود آپ کو اللہ نے یتیم پیدا کیا تھا تو یتیموں کا آسرا بن کے آئے تھے، یتیموں کا سہارا بن کے آئے تھے، اس لیے فرمایا آپ علیہ السلام نے ان دو انگلیوں کو اس انداز سے کھڑا کیا اور ملا کر فرمایا، آپ علیہ السلام نے اپنی شہادت والی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا انا وکافل الیتیم اس طرح ہے۔ اب ان دو انگلیوں میں کتنا فرق ہے، ان کی اونچائی اور بلندی اور نیچے والی میں دونوں کے اندر کتنا فرق ہے، اور دونوں آپس میں ساتھ ساتھ ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی قسم یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھنے والا پیغمبر کے ساتھ اس طرح کھڑا ہوگا۔
تو یتیم منتظر تھے، حضور علیہ السلام نے یتیموں کو زندگی عطا فرما دی اور یتیموں کی کفالت کرنے والے کو فضیلت بتا کر یتیم کا سر بلند فرما دیا اور بتا دیا کہ اگر اس کا باپ موجود نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا سارا مال تم کھا جاؤ، ہڑپ کر جاؤ، نہیں۔ تو بہرحال وہ ایک الگ مضمون ہے، اس طرف چلا جاؤں گا تو ٹائم اور ادھر ادھر ہو جائے گا، توجہ فرمائیے گا۔ یتیم منتظر تھے، یتیم کی کفالت کی فضیلت بتا کر رسول اللہ نے دست شفقت رکھ دیا اور آج تک امت مسلمہ کا ایک ایک فرد یتیم کی پرورش کرنے میں سعادت سمجھتا ہے۔ یتیم کو اللہ نے اونچا کر دیا، رسول اللہ نے اس کو اونچا کر دیا اور فرمایا انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، کل قیامت کا دن ہوگا، یتیم میرے ساتھ اس انداز، یتیم کی کفالت کرنے والا کافل، انا وکافل الیتیم فی الجنت ھکذا، وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگا۔ ایک اور روایت کے اندر آقا علیہ السلام نے فرمایا جو شخص یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے گا، محبت والا ہاتھ اس کے سر پر اس انداز سے رکھ دے گا اور اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے، میرے بھائیوں آقا علیہ السلام نے فرمایا محبت اور شفقت کے ساتھ جو تم نے ہاتھ رکھا اس کے سر پر رب کائنات کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جتنے بال میرے امتی تیرے ہاتھ کے نیچے آ گئے، میں اللہ کا پیغمبر اعلان کرتا ہوں رب تیرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دے گا، تیرے نام اعمال میں اتنی نیکیاں جتنے تیرے ہاتھ کے نیچے یتیم کے سر کے بال آ جائیں۔ کتنی خوبصورت۔ تو یتیموں کا عالم اس وقت یہ تھا کہ چچا اور بڑا بھائی یہ دونوں ظالم تھے۔ چچا سمجھتا تھا کہ میرا بھائی دنیا سے چلا گیا، ان کا کیا مال ہے، مال تو میرا۔ اور اگر یتیم چھوٹا بچہ ہوتا، اس کا کوئی بڑا بھائی بھی ہوتا سمجھدار، تو وہ سارا مال کھا جاتا، وہ چھوٹے بچے کا لحاظ نہ رکھتا۔ یتیموں کا یہ عالم تھا۔ آقا علیہ السلام کے جہاں یتامہ منتظر تھے، رب کائنات کے پاک پیغمبر علیہ السلام کو، رب کائنات کے پاک پیغمبر علیہ السلام کا انتظار کرنے والوں میں ایک اور شعبہ، وہ شعبہ کون سا، وہ گروہ کون سا، توجہ فرمائیے گا، اس گروہ کو بیوہ عورت کہا جاتا ہے۔ بیوائیں جو تھی، بیوہ عورتیں جو تھی، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوا کرتی تھی، ظلم ہوا کرتا تھا، ہمیشہ کے لیے وہ داغدار ہو جایا کرتی تھی۔ جو بیوہ ہو گئی دوبارہ اس کے ساتھ کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، بیوہ ہو جاتی، کسی کھڈے لائن لگا دی جاتی، اس کے ہاتھ سے کھانا پکا ہوا بھی کھانا پسند نہ کیا جاتا۔ میرے بھائیو اللہ کی قسم، بیوہ عورتوں کے ساتھ بھی ناروا سلوک کیا جاتا، شکنجہ ظلم ان کے ارد گرد بھی خوب کس دیا جاتا، حتیٰ کہ کھانا کھانے کی بھی نوبت نہ آتی، کھانا ان کے لیے دشوار ہو جایا کرتا۔ بیوہ عورتیں منتظر تھی، بیوگی کا دام ان کے لیے تمام تر حقوق سے محروم کرنے والا داغ بن گیا تھا۔ آپ کو ان کا حق دلوانا تھا، ان کی عظمت کو بحال کرنا تھا اور ان کا سہارا بننا تھا۔ اس لیے رب کائنات نے اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے یہ بات کہلوا دی، فرمایا میرا محبوب پیغمبر جی اللہ جی، فرمایا ان بیوہ عورتوں کے لیے اعلان کر دو، فرمایا جی اللہ جی کیا اعلان کر دو، فرمایا بتا دو دنیا والوں کو، السائی علی الارملۃ والمسکین
کا خیال رکھنے والا، بیوہ اور مسکین کا خیال رکھنے والا، بیوہ کا آسرا بننے والا، مسکین کا آسرا بننے والا، بیوگی کا داغ مٹانے والا، اور جناب مسکینی کے داغ کو مٹانے والا، کسی کا آسرا بن کر اس کی خدمت کرنے والا، مدد کرنے والا۔ اللہ کا پیغمبر اعلان فرما رہا ہے، او یتیم، او مسکینوں کا خیال رکھنے والے، او بیوہ عورتوں کا آسرا بننے والے، ان کو راشن دینے والے، ان کی خدمت کرنے والے، ان کو سہارا دے کر کھڑا کرنے والے، سن لے تیرا عالم یہ ہے کہ تو اس تہجد گزار کی طرح ہے جو ہمیشہ تہجد پڑھتا رہتا ہے، جو مصلی پہ ہمیشہ عبادت کرتا رہتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہوئے وہ تھکتا نہیں ہے۔ تیرا عالم بھی وہی ہے، جتنا اجر عبادت کرنے والے کو ملے گا، رب تجھے بیوہ کا آسرا بننے کی وجہ سے اتنا ہی اجر عطا فرمائیں گے، وہی اجر۔ سبحان اللہ، کتنا فرمایا، ایک تہجد گزار تہجد پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، اور صرف یہی بس نہیں، فرمایا وَكَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ، اگلی بات بھی ارشاد فرمایا اس روزہ دار کی طرح ہے جو روزہ ہی رکھتا رہتا ہے۔ کون بندہ روزہ دار کی طرح ہے؟ جو یتیموں کا، جو مسکینوں کا خیال رکھتا ہے، جو بیوہ عورتوں کا آسرا بنتا ہے۔ آج تو بیوہ ہو جائے نا، سکے گھر بھائی کی بیوی بیوہ ہو گئی، بھائی دنیا سے فوت ہو گیا، اللہ کی قسم اس کا مال نہیں چھوڑتے ہیں۔ کسی بیگانی عورت بیوہ جو ہے اس کا سہارا بننا تو دور کی بات ہے نا، ہم تو گھر کی جو عورت بیوہ ہوتی ہے اس کا سہارا نہیں بنتے ہیں، اور اگر کوئی بن جائے تو پھر نعوذ باللہ جو اس کی طرف معاشرے کی انگلیاں اٹھتی ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ ہے۔ معاشرہ بھی بڑا سخت قسم کا ہے۔ تو بہرحال یتیموں کا آسرا بنے، مسکینوں کا آسرا بنے، اور بیواؤں کا آسرا بنے، اور یہ وہ طبقے تھے جو انتہائی مظلوم تھے رسول اللہ کے آنے سے پہلے۔ اس قدر اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا بسیرا تھا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، کوئی کسی کی سننے والا نہ تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس کا جہاں زور چلتا تھا وہ اپنا زور چلا کے اپنا پیٹ آگ سے بھر لیا کرتا تھا۔ تو یہ حالات کس نے بدلے؟ دشمنی کو محبت کا رخ کس نے دیا؟ عداوت کو ختم کرنے کا درس کس نے دیا؟ اسلام نے دیا، پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اور آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنے لگا ہوں، جو دنیا کا علم حاصل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جیسا ان کے ساتھ اگر کوئی ناروا سلوک کرے تو دین والا بھی روئے اور دنیا والا بھی روئے، لیکن اگر دین والے کے ساتھ ظلم ہو تو دنیا والے چپ سادھ لے تو یہ انتہائی ناانصافی کی بات ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کا تازہ ابھی آپ دیکھ لیں پشاور میں کیا ہوا دین والوں کے ساتھ، اور پھر اللہ کے گھر میں کوئی ہے اس کا شور، کوئی ہے اس کے اوپر کوئی ایکشن؟ ان کا مر جائے تو ایکشن پلان بھی آتا ہے، فیٹ اپ بھی آتا ہے، اور اس سے پہلے بھی ایک قانون بنا تھا دین والوں کو نچوڑنے کے لیے اور ان کو محدود کرنے کے لیے اور مساجد کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے، مدارس کو قبضے میں لینے کے لیے پرویز مشرف کے دور میں بھی ایک قانون بنا تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب سا ہے، لیکن اگر اب مدرسے کے اندر ہوا، دین والوں کے ساتھ ہوا ہے، جہاں سے یہ ہمدردی کا سبق ملتا ہے، یہ یتیم اور بیواؤں اور مساکین کے ساتھ ہمدردی کا درس کس نے لیا ہے؟
وہی وہاں سے ملتا ہے جہاں پر وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنا رہے تھے، ادھر سے ظالم نے بم دھماکہ کر دیا اور ان کی آواز کو خاموش کر دیا۔ وہاں سے درس ملتا ہے، اور اس آواز کو روکتے ہو جو سلامتی کی دعا دے رہا۔ وہ اس وقت حدیث سنا رہے تھے حضرت ابن عباس کی سلام والی، کہ سلام کا طریقہ کار کیا ہے۔ سلامتی کی دعا دینے والے کو ظالموں تم اس کی آواز کو بند کرتے ہو، اللہ کی قسم تمہارا یہ ظلم تمہارے ہی جس نے کیا ہے، جس نے بھی یہ کیا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، ممبر رسول پہ ہوں، رب کعبہ کی قسم، رب کے گھر میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں، وہ کبھی بھی نہیں بچ پائے گا۔ جس نے جس انداز میں بھی یہ ظلم کیا ہے، وہ سکول میں کرے تب بھی ظلم ہے، وہ ہمارے بچے ہیں۔ وہ مدرسے میں کرے وہ تب بھی ظلم ہے، وہ ہمارے بچے ہیں، وہ ماؤں کے بچے ہیں۔ تو بہرحال عزیزان محترم، ان مظلوموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسرا دیا ہے۔ آپ کے آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ جو ظلمت کدا بنا ہوا ہے، زمین کا خطہ، زمین پر ہر طرف ظلم و ستم ہے، اس ظلم و ستم کو ختم کرنا تھا۔ تو اللہ کی قسم رسول اللہ نے یہی کام کیا ہے، کائنات کو محبت کا درس دیا ہے، عداوت کا درس ہے نہیں دیا، محبت کا درس دیا ہے، دشمنی کا درس نہیں دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ سے بھی گزارش ہے، اور اپنے ارد گرد کے ماحول کے اندر جو ہے وہ آپ اسی درس کو لے کر نکلیں کہ بھائیوں دوسروں کے ساتھ محبت والا عمل کرو، پیار والا عمل کرو۔ رسول اللہ نے ہمیشہ اسی بات کا درس دیا ہے۔ خدا کی رحمتوں کا آج اس قدر وفور ہے، جدھر نظر اٹھائیے سرور ہی سرور ہے۔ عرب کی سرزمین کا ذرہ ذرہ کوہ طور ہے، فضائے شرق و غرب پر محیط ابر نور ہے۔ وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے جن کو ابراہیم کا نور نظر کہیے، وہ آئے جن کو اسماعیل کا لخت جگر کہیے، وہ آئے جن کے آنے کو گلستان کی سحر کہیے، وہ آئے جن کو ختم الانبیاء خیر البشر کہیے۔ عزیزان محترم، وہ ہستی آج کے دن تشریف لائی، یا دوسری روایت کے مطابق 9 ربیع الاول، 8 ربیع الاول، 12 ربیع الاول، یہ ساری روایتیں ملتی ہیں، لیکن اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ یہ رحمت کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آ کر رحمت کا، محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا درس دیا، اور دنیا کو بتایا کہ زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کر پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا